السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہمارے ملک میں ہونے والی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پانی میں ہونے والی کمی کے حوالے سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی ناقدری کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا فرائض عائد ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم ان نعمتوں کے اسراف سے بچیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال لیجئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کی اشیاء کو جس بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے وہ رزق کی بے حرمتی کے علاوہ بھوکوں کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہے۔ رزق خداوندی کے بارے میں ہماری یہ لاپرواہی صرف کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ دوسری اشیاء ضرورت کو ضائع کرنا بھی ہمارا ایک اجتماعی روگ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہم طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت پانی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے کی اس قدر تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ پانی کو فضول خرچ کرنے سے بچو، خواہ تم کسی بہتے دریا کے پاس کھڑے ہو۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی بہتے ہوئے دریا سے وضو کر رہا ہو، اسے پانی کی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی تاکید فرمائی، اس لیے کہ اول تو جب ایک شخص کو پانی فضول بہانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ پانی کی کمی کے مواقع پر بھی اس فضول خرچی سے باز نہیں آتا۔ دوسرے، جب کسی قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے دریغ بلا ضرورت استعمال کرے تو ایسی قوم کے لیے بہتے ہوئے دریا بھی کافی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں وہ دنیا کے دوسرے بہت سے ملکوں کے مقابلے میں قابل رشک ہیں، لیکن ہم نے اپنی لاپرواہی، فضول خرچی، خود غرضی اور بددیانتی کی وجہ سے انہیں اپنے لیے اس طرح ناکافی بنایا ہوا ہے، دوسروں کے سامنے ہماری بھیک کا پیالہ ہر وقت پھیلا رہتا ہے۔ آج ہمارا ملک بجلی کی قلت کی وجہ سے شدید مسائل سے دوچار ہے۔ ملک کا بیشتر حصہ لوڈ شیڈنگ کی زد میں ہے۔ روزانہ کئی گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے، اور گرمی کے موسم میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے، اور جوں گرمی میں اضافہ ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں پڑنے والی شدید گرمی کے عالم میں بجلی کا میسر نہ ہونا گرمی کی تکلیف کو 10 گنا بڑھا دینے کے برابر ہے۔ لیکن بات صرف اس تکلیف کی نہیں ہے، بعض مرتبہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور مناسب علاج کی سہولت سے محروم رہتے ہوئے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف بجلی کی تو قلت کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف جب کہیں بجلی میسر ہو تو وہاں اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ خالی کمروں میں بلب روشن ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اور بسا اوقات تو ایئر کنڈیشن بھی خالی کمروں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت پردے ڈال دیے جاتے ہیں کھڑکیوں پہ تاکہ سورج کی روشنی نہ آئے، اور بجلی کی روشنی میں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ معمولی بات پر گھروں اور دیواروں پر چراغاں کا شوق پورا کیا جاتا ہے۔ جہاں لوگ بجلی کو ترس کر مر رہے ہیں، وہاں رات کے وقت ہاکی اور فٹ بال کھیلنے کے لیے میدانوں میں انتہائی طاقت کی سرچ لائٹیں روشن ہیں، اور سڑکوں پر روشن اشتہارات روشنی کی کسی حد کے پابند نہیں۔ بالخصوص جن مقامات پر بجلی کا بل خرچ کرنے والوں کو خود ادا نہیں کرنا پڑتا، وہاں تو بجلی کا استعمال انتہائی بے دردی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی امان۔ سرکاری دفتروں میں دن کے وقت بسا اوقات بالکل بلا ضرورت لائٹیں روشن ہوتی ہیں، پنکھے اور ایئر کنڈیشنز چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خرچہ بہت آسانی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض سرکاری ملازمین اور بہت سے نجی کمپنیوں کے ملازمین کو گھروں میں بھی بجلی مفت استعمال کرنے کی سہولت ہوتی ہے۔ وہاں تو مال مفت دل بے رحم کی مثال پوری آب و تاب کے ساتھ صادق آتی ہے۔ چند سال پہلے ایک صاحب کا چین جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، تو ابھی انہی کی زبانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ بیجنگ ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جاتے ہوئے سڑکوں پر روشنی کی نمایاں کمی محسوس ہوئی۔ شروع میں خیال ہوا کہ یہ بیرون شہر کا علاقہ ہے، اس لیے معمولی روشنی پر اکتفا کیا گیا ہے، لیکن جب ہم شہر کے اس حصے میں پہنچے جسے بیجنگ کا دل کہنا چاہیے، تو بھی روشنیوں کا معیار دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ حد تو یہ ہے کہ چینگ ین اسٹریٹ، جو دنیا کی سب سے کشادہ شاہراہ سمجھی جاتی ہے، اس کے دونوں طرف بھی بہت معمولی لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایک ہفتے میں چین میں رہا اور اس کے مختلف صوبوں اور مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہر جگہ صورتحال یہی نظر آئی۔
ہم چونکہ کراچی کی جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں کے عادی تھے، اس لیے رات کے وقت پورا ملک اندھیرا اندھیرا معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے میزبانوں سے اپنے اس تاثر کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑا معقول جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور آبادی کے لحاظ سے ہمارے یہاں بجلی کی قلت ہے، لہٰذا ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور بجلی کو کم استعمال کرتے ہیں۔ یہ جواب ایک ایسے ملک کے باشندوں کا تھا جو ہم سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی بھی موجود نہیں ہے کہ پانی کو فضول خرچ کرنے سے بچو، چاہے تم کسی بہتے ہوئے دریا کے پاس کھڑے ہو۔ لیکن اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے مالا مال ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ بھی گوارا ہے، اپنے دیہات کو بجلی سے بالکل ہی محروم رکھنا بھی منظور ہے، سسکتے ہوئے مریضوں کو مناسب علاج کے لیے ترسانا بھی قبول ہے، لیکن نہ ہم چراغاں اور دوسری آرائشی روشنیوں سے دستبردار ہو سکتے ہیں اور نہ بجلی کے عام استعمال کو کفایت اور بچت کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ ہماری خود غرضی اور قدرتی وسائل کے ساتھ بے رحمی تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ میں نے کئی گھروں میں یہ دیکھا کہ باورچی خانے میں گیس کے چولہے مسلسل جلتے رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتے۔ شروع میں نے اسے گھر والوں کی بے پرواہی سمجھا، لیکن جب ذرا تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ چولہے اس لیے بند نہیں کیے جاتے کہ انہیں دوبارہ روشن کرنے کے لیے ماچس کی ایک تیلی خرچ کرنی پڑے گی۔ بجلی اور گیس کا ذکر تو مثال کے طور پر آ گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے ساتھ ہماری ناقدری، بے دردی اور خود غرضی کا یہی عالم ہے۔ پیداوار میں اضافے کی کوششیں اپنی جگہ ہیں اور یہ کوششیں ضرور جاری رکھنی چاہیے، لیکن ان کوششوں کی صحیح منصوبہ بندی حکومت کا کام ہے، اور اگر اسے سیاسی جھمیلوں سے فرصت ملے تو وہی یہ کام ٹھیک ٹھیک انجام دے سکتی ہے۔ یہ کام ایک ایک شخص کی انفرادی طاقت سے باہر ہے، لیکن ہر شخص کے اپنے بس میں یہ ضروری ہے کہ وہ حاصل شدہ وسائل کو ٹھیک ٹھیک خرچ کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے خرچ پر قابو پا کر قومی دولت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ بجلی کے معاملے کو لے لیجئے، میرے بس میں براہ راست یہ نہیں کہ میں ملک میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کر دوں، لیکن یہ ضرور میرے بس میں ہے کہ جہاں ایک بلب سے کام چل سکتا ہے وہاں میں 2 بلب نہ جلاؤں، جہاں سورج کی روشنی میسر ہو وہاں کوئی بلب روشن نہ کروں، جہاں ایک پنکھا کارآمد ہو سکتا ہے وہاں 2 پنکھے نہ چلاؤں، جہاں ایئر کنڈیشنز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہاں ایئر کنڈیشن استعمال نہ کروں، جس کسی کمرے میں بلا وجہ روشنی، پنکھا یا بجلی کا کوئی اور آلہ چلتا ہوا دیکھوں اسے میں بند کر دوں، جہاں چند روشنیوں سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہاں دیواروں اور گھروں پر چراغاں نہ کروں۔ کیا بعید ہے کہ اس طرح جس بجلی کا خرچ میں بچا رہا ہوں یا بچا رہی ہوں وہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے، اس سے کسی مریض کو راحت مل جائے یا کسی غریب کے گھر میں اجالا ہو جائے۔ اگر ہم میں سے ہر فرد اپنے دائرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر لے کہ بہتے ہوئے دریا کے پاس بھی پانی کے فضول خرچ سے بچو، تو نہ جانے کتنے انسانوں کے دکھ درد دور ہو جائیں۔ یہ سب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کو ضرور سوچیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر کے ایک پاکستانی، ایک مسلمان ہونے کا فرض ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایسی ہی بہت ساری ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ تھینکس فار واچنگ۔